آل انڈیا ریڈیو سے باضابطہ اس ملک کی آزادی کا اعلان ہوا، لیکن اس دن کا جو صبح کا سورج طلوع ہوا تھا، لوگ اس کی کرنوں میں جشن منا رہے تھے، ایک دوسرے کو پھول تقسیم کر رہے تھے، مٹھائیاں کھلا رہے تھے، لیکن اس کی کرنوں میں ہمارے ان ہزاروں اور سینکڑوں بلکہ لاکھوں علماء کے خون کی سرخی بھی شامل تھی، جنہوں نے اپنے آپ کو اس دیش کی آزادی کے لیے قربان کر دیا تھا۔ یہ ہمارے اس ملک کی تاریخ ہے، ہمارے بزرگوں کی تاریخ ہے۔ نئی نسل کو یہ سب سمجھنا چاہیے، یہ جاننا چاہیے۔ مسلمانوں کی کمزوری یہ ہے کہ وہ تاریخ ساز تو ہیں، وہ تاریخ بناتے ہیں، لیکن جب تاریخ تاریخی چیزیں مرتب کی جاتی ہیں تو کبھی وہ خود ہی اپنے آپ کو الگ کر لیتے ہیں، یا جو لوگ تاریخ لکھنے والے ہوتے ہیں وہ اپنے خاص ایجنڈے کے تحت انہیں سائڈ پہ کر دیتے ہیں۔ یہ بہت بری بات ہے۔ تاریخ کے ساتھ ناانصافی یہ اچھی چیز نہیں ہے۔ جو تاریخ جیسی ہے اسے ہمیں اسی طرح پیش کرنا چاہیے۔ اگر ہم نے دیش کے سامنے بگڑی ہوئی تاریخ پیش کی ہے تو یہ ہم حقیقت میں اپنی نسلوں پر، یہاں کے پڑھنے والوں پر اور یہاں کے جو تعلیم یافتہ افراد ہیں ان پر ہم انیائی کر رہے ہیں، ہم ان پر ظلم کر رہے ہیں، ہم انہیں جھوٹی چیزیں بتلا رہے ہیں، ہم انہیں پھر جہالت کے اندھیارے میں لے جا رہے ہیں۔ اس لیے ضرورت اس بات کی ہے کہ جو صحیح علم کی روشنی ہے اس روشنی کو پھیلایا جائے۔ اس ملک میں اس وقت بھی بڑے مسائل ہیں اور اتنا بڑا ملک ہے، مسائل کی کثرت رہے گی ہی، لیکن اسی بصیرت کے ساتھ، اسی وطن دوستی کے ساتھ، محبت کے جذبات کے ساتھ، خاص کر ایک مسلمان ہونے کی حیثیت سے جسے اللہ تبارک و تعالیٰ نے خیر امت قرار دیا ہے، جس کا کردار دعوت کا ہے، جس کا کردار محبت کا ہے، ہمیں اپنا کردار ادا کرنے سے کبھی بھی پیچھے نہیں ہٹنا چاہیے۔ حکومتیں آتی ہیں جاتی ہیں، لیکن ایک مسلمان ہونے کی حیثیت سے وطن کے حوالے سے ہمارے اوپر جو قرض ہے اور اس کے جو تقاضے ہیں ہمیں انہیں ضرور ادا کرنا ہے۔ میں نے جو روایت پڑھی ہے اس روایت میں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ تعلیم دی ہے کہ کوئی بھی مسلمان ہوگا اس کے دل میں انسانیت سے محبت ہوگی، لوگوں کے کا خیال رکھے گا۔ وہ مسلمان صرف وہ نہیں ہے جو اپنے لیے جیتا ہے۔ کنتم خیر امہ، مسلمان تم بہترین امت ہو۔ بہترین امت اس لیے نہیں ہو کہ تم بہت نمازیں پڑھتے ہو، بہت روزے رکھتے ہو، بہت عبادتیں کرتے ہو۔ یہ چیزیں پچھلی امتوں میں بھی تھی اور یہ چیزیں تو ہمارے لیے فرض ہیں، یہ تو ہمیں کرنا ہی ہے۔ قرآن کریم کہہ رہا ہے تم بہترین امت اس لیے ہو اخرجت للناس، اس لیے کہ تم دوسروں کی نفع رسانی کے بارے میں سوچتے ہو۔ تمہارے دل میں صرف اپنی محبت نہیں ہوتی، اپنی فکر نہیں ہوتی، بلکہ تمہارے دل میں دوسروں کی بھی فکر ہوتی ہے۔ اگر محلے میں آگ لگتی ہے تو تمہیں صرف اپنے گھر کی آگ بجھانے کی فکر نہیں ہوتی، بلکہ تمہیں پڑوسیوں کی آگ بجھانے کی بھی اس لیے اتنی ہی فکر ہوتی ہے۔ اس لیے تم خیر امت ہو، بہترین امت ہو۔ اس لیے مسلمانوں کو اپنا کردار ادا کرنا ہے۔ اس وقت حالات یقیناً بہت زیادہ ناگفتہ دہ ہیں اور مسلمانوں کے لیے طرح طرح کی پریشانیاں ہیں، کئی طرح کے شکنجوں میں انہیں کسا جا رہا ہے، فرقہ وارانہ فسادات کا سلسلہ ہے، ان کے املاک پر بلڈوزر چلائے جا رہے ہیں، لیکن ان حالات کے باوجود بھی ہمیں مایوس نہیں ہونا ہے۔ یہ فرقہ پرست طاقتیں یہ چاہتی ہیں، ان کا پہلا ایم یہ ہے کہ کسی طرح مسلمانوں کے حوصلوں کو پست کر دیا جائے، یہ اس پوزیشن میں نہ رہیں کہ کوئی ڈیسیژن لے سکیں، کوئی فیصلہ لے سکیں۔ لیکن ایسے موقع پر بڑی اہمیت کے ساتھ، بڑی حکمت کے ساتھ اور بڑے حوصلوں کے ساتھ کھڑا رہنے کی ضرورت ہے۔ حالات ہمیشہ ایک جیسے نہیں رہتے، حالات میں تبدیلی آتی ہے اور یہ فطرت کے کچھ اپنے نظام ہیں، اس کے مطابق ہمیں اپنے آپ کو بھی سدھارنا ہے۔ ہمارے اندر دین پر عمل کا بے پناہ جذبہ ہونا چاہیے۔ اللہ پاک نے ہمیں جو آزاد ہندوستان کے آزاد فضائیں دی ہیں تو ہم سب سے پہلے اللہ کے غلام ہیں، اللہ کے محکوم ہیں۔ ہم اللہ کے علاوہ کسی بھی منش کی اور کسی بھی سنستھا کی اور کسی بھی طاقت کی اور پاور کی ہم غلامی قبول نہیں کر سکتے، لیکن ہمیں اس کی غلامی کی بندھن میں مضبوطی کے ساتھ بننا پڑے گا۔ ہمارے اندر وہی امانت ہو، ہمارے اندر خودداری ہو، ایک دوسرے کے لیے مرنے مٹنے کا جذبہ ہو، سچائی اور وفا، ایک دوسرے سے کیے گئے وعدے کو نبھانے کا ہمارے اندر جذبہ ہو تو ہم صحیح معنوں میں مسلمان ہیں۔ اور ہم جب جتنے اچھے مسلمان ہوں گے اتنے ہی اچھے ہم اس دیش کے لیے اور یہاں کے وکاس کے لیے اور یہاں کی ترقی کے لیے اپنا کردار ادا کر سکیں گے۔ اللہ تبارک و تعالی مجھے بھی توفیق دیں، آپ حضرات کو بھی توفیق عمل سے نوازیں۔ آمین۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔